من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرما بردار تھے اور ہر طرف سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں پسند فرما لیا اور ان کو ہدایت دی اور ان کو راستہ دکھا دیا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہتری اور خیر عطا فرمائی، اور یقیناً آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملت ابراہیمی جو کہ یک طرفہ ہے، یکسو ہے، اسی کی پیروی کیجیے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ درجات رکھے ہیں، اور ہر جنس کے اندر کچھ لوگوں کو فوقیت زیادہ ملی ہے اور کچھ کو ان سے نچلا درجہ اور کچھ کو ان کے بعد والا درجہ ملا ہے۔ انسانوں میں اللہ کریم نے جو مقام نبیوں کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آیا، اور نبیوں میں سے بھی بعض انبیاء انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند شان عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ ان میں سے اولو العزم پیغمبر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ان انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ کسی دوسرے پیغمبر اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے، نبیوں کے دادا نبی اور اللہ کے خلیل نبی۔ خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسا مرتبہ رکھا ہے جو دو انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ خلت، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اونچا محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اگر خلیل کسی کو بنایا ہے تو اس کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور دوسری ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ خلت محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض لوگ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا عاشق ہے یا نبی اپنے اللہ کا عاشق ہے۔ یہ لفظ انتہائی نامناسب لفظ ہے نبی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کسی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بازاری لفظ ہے، اور عشق یہ اچھی محبت کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں
اللہ کریم نے کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پوری حدیث کا ذخیرہ، کوئی بھی صحیح حدیث ہو اس میں عشق کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، یہ لفظ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر عقل مند ہے، دانشور ہے اور سمجھ اور بوجھ رکھتا ہے، کبھی یہ لفظ یہ نہیں بولتا کہ مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے جو ہے وہ عشق ہے۔ کیا یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہ گیا ہے کہ آج کا مسلمان یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کائنات میں دو خلیل بنائے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا، اور یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ لوگوں میں سے محبوب ترین انسان مجھے ابو بکر صدیق ہے، لیکن میں نے اللہ کو اور اللہ نے مجھے خلیل بنا رکھا ہے اور کسی کو خلیل بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں ابو بکر کو بھی اپنا خلیل نہیں بناتا۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام جو ہے وہ پیدا فرمائے، اسی لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ ہیں اور نبیوں کے دادا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور جو توحید کا ڈنکا اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات میں پھیلایا اور لہرایا، اس کی نظیر جو ہے وہ نظر نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہیں، تاریخ میں اس کی بھی نظیر نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اور ان کو جو عزت اور اکرام عطا کیا، اس کی وجہ سے کائنات کے اندر بسنے والے یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے علاقے میں جو مشرکین تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند لمحات ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ملت ابراہیمی ہے کیا چیز ہے، اور کون صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہے۔ سورہ نحل کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ امت تھے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے ہی ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کے اندر اتنے کمالات تھے، اتنے اوصاف تھے، اتنے فضائل اور اتنے محاسن اللہ کریم نے جمع کر دیے تھے کہ اگر امتوں کے محاسن جمع کیے جائیں تو وہ ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ نظر آتے۔ یعنی ہر طرح کے کمالات، فضائل اور محاسن اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے انہیں امت کا لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے ہی موحد تھے، اکیلے ہی توحید یافتہ تھے، اکیلے ہی اللہ کا نام لینے والے تھے،
اس لیے ان اکیلے کو ہی امت قرار دیا گیا کہ جب ہے ہی وہ اکیلے ہیں تو اس دنیا میں جب نام لینے والا ہے ہی اکیلا ہے تو اس کو پوری امت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا کہ میری اس کائنات میں امت جو میرا نام لینے والی ہے اور میری توحید کا ڈنکا بچانے والی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی شامل ہے۔ سارا جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ بری نظر رکھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا اس وقت تم اور میں، ہمارے دونوں کے علاوہ اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، ہم آپس میں مسلمان بہن بھائی ہیں، تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ حقیقت میں وہ شوہر اور بیوی تھے، تو کہا بادشاہ کے سامنے میں اپنا رشتہ بہن بھائی کے نام سے ذکر کروں گا۔ تو یہ بتلاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ اللہ کا نام لینے والے یہی دو بندے تھے، تو ان دو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت قرار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کہا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قانتن، کہ ابراہیم علیہ السلام قانت تھے۔ قانت یقنت کا معنی مطیع اور فرما بردار ہونا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، انتہائی زیادہ جو ہے وہ فرما برداری کرنے والے تھے۔ آگے والے واقعات میں آئے گا کہ انہوں نے کیسی فرما برداری کی۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، اللہ کریم نے کہا ابراہیم اپنا سر جھکا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے جھکا دیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے مطیع اور فرما بردار کر دیا، جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے اور انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا جنگل جو ہے وہاں پہ چھوڑ دو، جہاں پہ پانی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے، جہاں پہ کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، وہاں پہ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام آمنا وصدقنا، یا اللہ تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں، وہاں پہ چھوڑ دیا۔ کہا ابراہیم تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کو چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آمنا وصدقنا، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الغرض وہ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمے لگایا ہو اور اسے کیا نہ ہو، اور اس میں ذرہ برابر بھی دیر کی ہو یا تھوڑی سی چوں چراں کی ہو یا ہیل و حجت کی ہو، یا اللہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو ایسے کیوں نہ کر لیا جائے؟ نہیں، جیسے میرے رب نے حکم دیا اسی طریقے سے فوراً اس کی تعمیل کی۔ اسے کہا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ قانتن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مطیع اور فرما بردار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والے تھے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا حنیفن، وہ حنیف تھے۔ حنیف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کے، بلکہ آپ کے زمانے میں بھی ایک قبیلہ بنو حنیفہ موجود تھا، اس قبیلے کا بھی امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال حنیفہ، حنیف کا معنی ہے یکسو ہو جانا، یک طرفہ ہو جانا، جھک جانا، مائل ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان کو ایک طرف چھوڑ دیا اور دین الہی اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے۔ ان کے زمانے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہزاروں قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ایک طرف چھوڑ دیا، ان سب سے جھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے۔ یہ مائل ہو جانا اس کو حنیف کہا جاتا ہے، یکسو ہو جانا، یک طرفہ ہو جانا، تمام جہاد کو چھوڑ کر ایک سمت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جانا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی ساری جہتوں کو ترک کر دیا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جن کی بنا پر ان کو جو ہے وہ حنیف کہا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا لوگو، اے مشرکین مکہ، تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسو تھے، یک طرفہ تھے، 360 بت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنائے تھے، اور تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے۔
انہوں نے تو ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، لہٰذا تم کسی بھی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے نہیں، ملت ابراہیمی کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں۔ ملت ابراہیمی کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام ادیان باطلہ کو اور معبودان باطلہ کو ترک کر دیا اور ایک اللہ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ شاکر لانعمہ، ہم نے بڑے احسان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی بڑے احسان کیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی ہماری نعمت کی ناشکری نہیں، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے۔ ہم نے جو بھی ان کو نعمت عطا کی اس نعمت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اجتباہ، ہم نے انہیں منتخب کر لیا اپنی بندگی کے لیے، اپنے برگزیدہ اور منتخب اور چنیدہ شخصوں میں سے ان کا انتخاب کر لیا۔ وَحَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے ان کو رہنمائی کر دی، اور وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے نہ تھے۔ اور پھر اس کا بدلہ ہم نے ان کو کیا دیا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں ان کو خیر عطا فرمائے۔ اس خیر میں سے ایک خیر یہ تھی کہ ہم نے ان کی نسل میں سے ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ نبیوں کا چلا دیا، انہیں بے شمار نبی جو ہے وہ عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ لمبا ایک سلسلہ جو ہے وہ نبیوں کا عطا کیا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی نیک لوگوں میں سے تھے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں ان کو شامل فرما دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کریم جس انسان کو یہ عطا فرما دے کہ دنیا میں بھی اس کا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے، اور آخرت میں بھی اس کا شمار جو ہے وہ نیک لوگوں میں ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو وحی کی ہے، آپ جو ہے وہ پیروی کیجئے کس کی؟ ملت ابراہیم، ان اتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ یہاں سے وہ بات بھی رد ہو گئی، پچھلے دنوں یہ بڑا شوشہ اڑا تھا نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، بہت زیادہ یہ میسج عام ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، آپ کا شمار بنی اسرائیل میں سے ہوتا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، وہ ملت ابراہیمی جو یک طرفہ تھی، جنہوں نے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیا، مشرکین کے 360 بتوں کو بھی چھوڑ دیا، اور عیسائیوں کے اور یہودیوں کے عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، اس کلمے کو بھی ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی طرح ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کر ایک معبود بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ اختیار نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی عقیدہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ہے اسی کو اختیار کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، اور 360 بت بھی اختیار نہیں کیے، بلکہ تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر ایک دین توحید کا جو اللہ کا دین تھا اس کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر علیہ السلام، آپ بھی وہی دین اختیار کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اختیار کیا تھا، آپ اس کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جو ہے وہ نہ جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا جو ہے وہ حکم دیا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور دینوں میں سے ایک ایسا دین لے کر آئے جو دین اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی نسلوں میں بھی جاری رکھا۔
حتیٰ کہ امت ابراہیمی کو بھی اللہ کریم نے یہی حکم دیا، لوگوں اگر پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کی۔ گویا کہ مین اصول جو بنیادی اصول ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی نمایاں طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم دیا گیا اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو اختیار کیا ہے آپ بھی اسی دین کو جو ہے وہ اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نبی بناتے ہیں، اور نبیوں کا یہ مشن رہتا ہے کہ وہ اپنی قوموں کو دعوت دیتے ہیں، جو میسج جو پیغام اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے وہ میسج انبیاء کرام اپنی قوم تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جو انداز ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک دو مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک مثال، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی تبلیغ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف گئے اور فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ دعوت دی، آؤ اے فلاں قبیلے والوں آ جاؤ، اے فلاں قبیلے والوں آ جاؤ، فلاں فلاں قبیلے، اپنے قبیلوں کو بلایا، سب لوگ سمجھے کوئی پریشانی کا موقع ہے، سب مدد کے لیے جو ہے وہ نکل کر آگے۔ یہاں پہ بھی یہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور ان سے کہا یا ابتی، اے ابا جان۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی باغی ہے، کوئی فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کرنے والا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تبلیغ کرنے میں انسان کو جو ہے وہ جذبات سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، انسان کو ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے تبلیغ کرے جیسے انبیاء کرام نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی جملہ بولا، یا ابتی، اے ابا جان، یہ کلمہ بولا، یا ابتی، اے ابا جان۔ حضرت مولانا حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ تبلیغ کیا کرتے تھے، ہماری تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بڑا میٹھا اسلوب، بڑا نرم انداز اور بڑا خوبصورت لہجہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پیار اور محبت سے، اچھے طریقے سے، سکون کے ساتھ، اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے، دوسرے آدمی کی عزت کر کے تبلیغ کیجئے، بے عزت کر کے کسی کو تبلیغ نہ کیجئے۔ کہا ایک آدمی 50,000 روپے، آج کل تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو، 50,000 روپے خرچ کر کے ڈیک لے کے آتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ گانا لگائے، اس کے اوپر موسیقی اور میوزک لگائے اور پورے محلے میں وہ شور کرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھانا جاتے ہیں اور اسے جا کر یہ کہیں تو گیا جہنم میں، 50,000 تو نے تو حرام جگہ پہ خرچ کر دیا، تیری تو آخرت تباہ ہو گئی، تو نے سارے لوگوں کو معاشرے کا جینا حرام کر دیا ہے، لوگوں کی نیندیں برباد کر دی ہیں، مریضوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر یہ تبلیغ کرو گے تو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ یہ اسلوب نہیں ہے۔ جا کر پیار اور محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو تھوڑا سا بند نہیں کر سکتے؟ 1 منٹ کے لیے بند کر دیجیے، آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے، جی بند کر دی، جی اب اس سے بات کیجیے۔ بیٹا، بھائی محترم، آپ نے جو ہے یہ اتنی ذرا اونچی لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، آپ حق رکھتے ہیں، آپ کی چیز ہے، جیسے مرضی استعمال کریں، آپ کے قریب میں کوئی پڑوسی بیمار ہو سکتا ہے، یہ آپ کی آواز اس کو تکلیف دے سکتی ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، مزید بیمار ہو سکتا ہے، آپ تھوڑی سی آواز آہستہ کر، آپ چلانا تو ضرور ہے، ذرا آواز آہستہ کر، 2-3 باتیں کر کے، اچھا کبھی گانا بھی لگا لیا کرو، کبھی تلاوت بھی لگا لیا کرو، کبھی قرآن جیت بھی اس میں سنا کرو، ذرا تھوڑا سا اس طریقے سے آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اس کو تبلیغ کیجئے، پھر دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے،
لیکن انسان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی کمی اور کوتاہی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ تبلیغ کا ذریعہ جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ بتلایا گیا۔ یہ ابت مشرک والد ہے اور بتوں کی پرستش کرتا ہے اور بت جو ہے وہ بنا بنا کر بیچتا ہے، اسے کہا یا ابت، اے ابا جان۔ اب انداز دیکھیے تبلیغ کا، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، ایسی چیز کی جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے۔ معبود کے لیے ایسا ہونا شرط ہے کہ وہ سنتا ہو، وہ کم از کم دیکھتا تو ہو۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے کسی چیز سے بھی کفایت نہیں کر سکتی۔ تین چیزیں ذکر فرمائیں۔ اے ابا جان، آپ اس بت کی پوجا کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کسی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ مجھے ذرا بتلائیے تو صحیح، کیا ایسی چیز جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے؟ یہ انداز، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروا دیا اور اس کے بت کا وصف بھی ذکر کر دیا کہ آپ کے بت کی خاصیتیں کیا ہے، آپ کے معبود کی صلاحیتیں کیا ہے۔ یہ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں دیتا، نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، فائدہ بھی دے سکتا ہو اور نقصان سے بھی بچا سکتا ہو۔ جب یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم ہے، اللہ کریم نے مجھے علم دیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھلاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زبردست قسم کا نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یا ابت، ابا جان، ہر جملے کے ساتھ ابا جان، ابا جان، دشمن بھی ہے، مشرک بھی ہے، مخالف بھی ہے، اور اس نے آنے والی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کا جینا مشکل کر دیا، لیکن انداز تبلیغ دیکھیے، ابا جان، ابا جان، ہر جملے کے ساتھ یہ لفظ بولا، اور پھر کہا یا ابتی، ابا جان، انی اخاف ان یمسک من عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان، آپ جہنم میں گئے، آپ مارے گئے، آپ کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، نہیں، کتنا خوبصورت جملہ بولا، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی جانب سے، اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر عذاب نہ آ جائے، اور اگر عذاب آ گیا تو آپ کہیں شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ حالانکہ وہ شرک کر رہا ہے اور شیطان کا دوست ہے، مشرکین میں سے ہے، لیکن کیسے پیارے جملے بولے، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، اور اگر عذاب آ گیا تو آپ شیطان کے جو ہے وہ دوست بن جائیں گے۔ آگے سے جو ہے وہ جواب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے وہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا دین اور ان کی ملت جو ہے اسے اختیار کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔